سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو آپ اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ نماز کے سجدوں میں اور رکوع میں بھی آپ یہی تسبیح بیان کرتے، یہی دعا پڑھتے۔ تو میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے یہی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ سوال پوچھا میں نے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے مجھے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ میں اپنی امت میں جب ایک نشانی دیکھ لوں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھوں، اور میں نے وہ نشانی دیکھ لی ہے، اس لیے میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اور وہ نشانی سورۃ النصر کی صورت میں ہے، جس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جو اس دعا میں موجود ہے۔ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ جو دعا پڑھتے تھے، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے۔ اور اس میں دیکھیں کیا چار چیزوں کا یہاں پر بیان ہے، چار چیزوں کا ذکر اس دعا میں ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان ہوئی ہے، اور دوسری چیز وبحمدہ، اللہ کی تعریف بیان ہوئی، استغفر اللہ استغفار ہے، واتوب الیہ اور توبہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں تسبیح، تحمید اور استغفار اور توبہ ہے۔ اور سورۃ النصر کی وہ آیت پڑھیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس آیت میں بھی چار چیزوں کا ہی ذکر ہے، جو چار چیزیں اس دعا میں مانگی جا رہی ہیں۔ تو یہ سورۃ النصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اختتام کا پیغام تھا کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو آپ نے اس وقت سے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے بوڑھے والدین، ان کو یہ دعا لازمی یاد کرائیں۔ زندگی جن کی تھوڑی رہ گئی ہے اور وہ نیکیاں زیادہ کمانا چاہتے ہیں اللہ اور گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں، تو اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہترین یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ ترین دعا ہے نیکیاں کمانے کی اور گناہ معاف کرانے کی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے والدین کو یا بوڑھے حضرات کی زندگی تھوڑی رہتی ہے، زندگی کا تو کسی کا پتہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ تو نوجوان حضرات، بچے، یہ سب کو یاد کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو نایاب ہیرے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا